واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو لے کر بیٹھ گئیں اور آپ کا سر دھونے لگی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہریے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ بظاہر تو ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ، لیکن جس قدر معصوم رشتہ، جس قدر پیار بھرا رشتہ، جس قدر نزاکتوں سے پر اور اپنائیت، دور تک پھیلی ہوئی اپنائیت کا رشتہ ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ہر باپ اپنی بیٹی سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا ہے. لفظوں کی مالا کیسے بنے، اس کے گلے میں کیسے ڈالے اور کیسے بتائے کہ بیٹی میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. اپنے رویوں اور طور طریقوں سے بزبان حال کچھ کہے تو کہے، بزبان قال نہیں کہہ پاتا. بیٹی بھی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی، ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے باپ پر فریختہ اور جانثار ہوتی ہے، لیکن حد ادب ہے، احترام حائل ہے، اظہار نہیں کر پاتی اپنے باپ کے ساتھ کتنی محبت اور تعلق رکھتی ہے. لیکن یہاں تو بیٹی نے اظہار محبت کر ہی دی ہے، اپنے محبت کو وہ پیرایا دے دیا کہ جس میں لفظوں کی گنجائش کے نتیجے میں بات سمجھ میں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی، آپ کے جسم اتھر پر پھٹے پرانے کپڑے اور وہ بھی گرد آلود دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے انور پر تھکن کے آثار دیکھتی ہوں. بیٹی ہوں، رونا آ گیا. گویا بیٹی نے اپنا دل نکال کر، سینہ چیر کر دل نکال کر رکھ دیا. ایک ایسے جذباتی لمحے میں، ایک ایسے پیار اور محبت سے پر لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر فائز کیا ہے اور ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کی پہنچ، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے. بیٹی نے تو محبت کا اظہار کیا اس لمحے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت پوری امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ غلبہ دین کی جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف بلانے اور حقانے کی جد و جہد، یہ تمہارا اول و آخر ہو، یہ تمہارا ملجا اور ماوا ہو، یہ تمہارا اوڑھنا اور بچھونا ہو، یہ تمہارے وقت کا صحیح قدرتی استعمال ہو، یہی تمہاری توانائیوں کا مصرف اور مسکن ہو. اسی لیے تم برپا کیے گئے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے رسول کی. جو شخص مسواک کرتا ہے بجائے برش کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور کی سنت یہ ہے، یقیناً اسے اجر و ثواب ملے گا. جو شخص مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے آگے رکھے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، یقیناً سنت رسول سمجھتے ہوئے اسے بھی بہت اجر و ثواب ملے گا. جو شخص داڑھی رکھتا ہے سنت رسول سمجھ کر، یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے. لیکن جان لیجئے اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، نمونہ کامل نمونے کو کہتے ہیں. پوری شخصیت، پورا وجود، پورا کارنامہ حیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائیاں کس کام میں لگی، آپ کے شب و روز کس فکر میں گزرتے تھے، آپ کی جد و جہد کس رخ پر تھی، آپ کس کام کے لیے یہ دن رات جو محنت کر رہے تھے کس مقصد کے لیے تھا. یہ ہے اصل شے کہ بحیثیت کل جب آپ رکھیں گے سیرت محمدی کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک گوشہ لیں گے، کوئی ایک پہلو لیں گے، وہ بھی مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت کل
ان ٹوٹیلٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ دین کی اقامت کی جد و جہد، اس میں ہر ممکن محنت، مشقت، ایثار، قربانی، جہاں تک کہ وہ الفاظ بھی مجھے یاد آئے، سن 10 نبوی، ہجری نہیں نبوی، ابو طالب کے پاس آخری سفارت آئی ہے قریش کی. انہوں نے آخری چیلنج دیا کہ ابو طالب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب یا تو تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ٹھیک ہے میدان میں آ جاؤ. اگر بنی ہاشم اپنے سپوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو میدان میں آئے، ہم سے مقابلہ کریں. ابو طالب نے ابھی تک بڑی ہمت کے ساتھ دیا تھا حضور کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت پائے ثبات میں لغزش آ گئی، ہمت جواب دے گئی. حضور کو طلب کیا. یہ الفاظ آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں. پہلی مرتبہ، 2 ہی مرتبہ حضور کے آنکھوں میں آنسو آنے کا ذکر میرے ذہن میں ہے اس وقت. ایک بالکل آخری دور ہے حیات دنیاوی کا، حضرت ابراہیم کے انتقال پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ ریکارڈ پر ہے. ایک یہ پہلا مرحلہ ہے سن 10 نبوی کا، جب ابو طالب نے کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں، تو آنکھوں میں آنسو آئے. اور آپ نے فرمایا کہ چچا جان اب تو یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں. یہ عزیمت، یہ ہمت، یہ استقامت، اور مراحل آئے، ایک سے ایک سخت مرحلہ ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم ان کو تو بائی پاس کر رہے ہوں، ہماری زندگی میں یہ مقصد ہی نہ ہو، ہمارے پیش نظر اپنی زندگی میں اس جد و جہد کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مستحق سمجھ بیٹھے ہوں 100 شہیدوں کے ثواب کا، تو اس سے بڑے کوئی سیلف ڈسیپشن، اس سے بڑا خود فریبی کا کوئی معاملہ اور نہیں. ہاں اس سنت کو جو شخص ادا کرے کہ اللہ کے دین کے لیے جینا ہے اور مرنا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اس سنت کو تازہ کرے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اسی رخ پر کرنی ہے جس رخ پر محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے گا تو یقیناً حضور کے اس قول مبارک کے مطابق اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے. ہم نام لیتے ہیں صرف اور بدنام کرتے ہیں اسلام کو، ہم نعرہ لگاتے ہیں اسلام کا اور اپنے عمل سے در حقیقت اسلام کی ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرتے ہیں. کاش کہ وہ جذبہ ابھر آئے کہ پہلے ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، صرف قول سے اسلام کی دعوت نہیں دینی، اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور پھر مل جل کر ایک طاقت بننا ہے، قوت بننا ہے. ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس جماعتی جد و جہد کے ساتھ حزب اللہ کی شکل اختیار کر کے انہی خطوط پر جد و جہد کرتے ہوئے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جد و جہد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی صحیح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ کسی درجے میں یہ جذبہ اندر ابھرے تب تو یہ سمجھیے کہ واقعتاً سیرت النبی کا سننا، سنانا، بیان کرنا، اس کی محفل منعقد کرنا بہت مبارک، بہت مفید. لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ابھرتا اور نشستن و گفتن و برخاستن، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہماری بدقسمتی کہ حضور کے زلفوں کا ذکر کر لیا جائے اور حضور کے حسن ظاہری ہی کے تذکرے ہو جائیں، حضور کی کملی ہی کی قصد جو ہے وہ قصیدے اس کے لیے کہے جائیں، تو پھر کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی عملی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی جب تک کہ حضور کی اس پوری جو جد و جہد ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کو اپنے سامنے نمونے اور اسوے کے طور پر رکھ کر اسی جد و جہد میں خود اپنے آپ کو مبتلا کرنے کا اس میں مصمم موجود نہ ہو. سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تانا خیزت بانگے حق العالم گر مسلمانی نے آسائی رمی، جب تک پوری دنیا میں اسلام کا آغاز بلند نہیں ہوتا، اگر تم مسلمان ہو تو تم ایک گھڑی کے لیے آرام نہیں کر سکتے، تمہیں چھٹی نہیں، تمہیں ایک ایسی فوج اور پولیس ہو جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرے، لوگوں تک پہنچائے. اس لیے یہ پروگرام جو ہو رہا اور اسی طرح دینی مجلسیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں.
اس فریضہ کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے جو ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جو دین ہم نے لیا ہے سب ناواقفوں تک پائیں. مسلمانوں میں سے کوئی نہیں دین جانتا اس کو بھی باخبر کریں اور دوسری امتوں کو ایک دعوت دیں کہ تم لوگ اس روشنی کی طرف آؤ. مولانا ایک آپ کی خوبصورت گفتگو سے میں ایک سوال میرے ذہن کے اندر آیا ہے جو ہمارے عمومی معاشرہ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی دکانداری کے حوالے سے تجارت اور زراعت کے حوالے سے تو بڑی محنت کرتے ہیں, سٹرگل کرتے ہیں, دوڑ دھوپ کرتے ہیں, لیکن جہاں تک الہی کلمت اللہ کی اور غلبہ دین کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اچھی کرے گا, اللہ کامیاب کرے گا, اللہ کائنات کے اندر اسلام کو غالب کرے گا, جبکہ ہماری صرف دعا کی حد تک یہ یا خواہش کی حد تک یہ بات ہے, لیکن عملی اعتبار سے ہم شاید اس کے اندر کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں. میں نے جب بات بیان کی خود میرے ذہن میں بھی اس کی پوری طرح اہمیت جاگتی ہے. آپ بھی میری طرح ہی ہیں کہ سمجھ جائیے کہ نفل کام ہے, ہو گیا. حالانکہ ہر شخص جس جگہ بھی مسلمان بیٹھا اس کے لیے لازم ہے کہ زبان سے یا اپنے عمل سے نہ وہ مظاہرہ کرے کہ اسلام یہ نمونہ چاہتا ہے. اس کے کردار سے اور اس کی گفتار سے نا لوگ دین سیکھیں. یہ اتنا بڑا ہم معاملہ سورہ نساء اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے قرآن سناؤ. قرآن شریف پڑھنے لگے تو جب اس آیت پر پہنچے نا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے گواہ طلب کرے گا اور اللہ کے رسول اس کو بھی گواہ کے طور پر بلایا جائے گا. پہلے آپ سے بیان لیا جائے گا کہ دین پہنچایا. تو اتنا اثر ہوا اس منظر کا حضور پر. قیامت کا دن میں تنہا کھڑا ہوں, لاکھوں کروڑوں انسان ایک طرف کھڑے ہیں. اگر میں ثابت نہ کر سکا کہ میں نے دین پہنچایا ہے تو کیا انجام ہوگا. وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹپ ٹپ آنسو گرے, داڑھی مبارک کرو یہ آپ نے کہا عبداللہ بس. تو اس سے اندازہ کریں کہ کتنا یہ خطرناک مرحلہ. مسلمان ہونا شرف بھی بڑا ہے, حضور کی امت ہے, مگر معاملہ نازک بھی بڑا ہے کہ جتنی مخلوق گمراہ مرے گی نا, عیسائی ہندو یہودو, ان کا جواب ہمارے ذمہ ہوگا. تم لوگوں نے کیوں ان تک دین نہیں پتا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین جو ہے نا اس کو آگے پھیلانا عمل سے ہو, سب سے زیادہ بہتر تو عمل سے ہی ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دینے والے زبان سے نہ بنو کہ باتیں بہت اچھی کرو, اپنے عمل سے بنو. تمہارے کام کو دیکھ کر ہر شخص سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار کس عمر کے یہ لوگ ہیں جو اتنے اچھے کریکٹر کے. اب ہمارا جو حال ہے تو اب اللہ اپنا دے امتی باعث رسوائی ہے پیغمبر ہے. ہم میلاد مناتے ہیں, جھنڈیاں خوشیاں حضور کی کرم ہے. حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہماری وجہ سے رسول اللہ کی بدنامی ہے کہ یہ ہے آپ کی امت. کافروں میں کچھ اچھائیاں ہیں, یہ مسلمان ہیں ہم کی امت. اللہ اپنا دے کوئی برائی ایسی نہیں رہی ذہن میں جمع نہیں ہوگی تو بدنامی کر رہے ہیں. آپ ایک واقعہ سن لیں کہ کردار کا اثر کیا ہوتا. مدینہ شریف میں ایک شخص گیا تھا, مجوسی آتش پرست کافر تھا. حضرت امام جعفر صادق سے ملا, انہوں نے اس کو دین سکھایا تو مسلمان ہو گیا. واپس جانے لگا تو آپ نے پوچھا وطن میں تیرا کوئی ہے؟ اس نے کہا صرف ایک بوڑھی ماں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو نہ یہی بتانا کہ میں اسلام لے آیا ہوں, نہ اس کے سامنے نماز پڑھنا. بڑا صدمہ ہوگا, عمر گزری اس کی اپنے دین پر, دکھ ہوگا کہ میرا بیٹا دین چھوڑ گیا. باقی سلوک اس سے بہت اچھا کرنا, اتنا نیک سلوک کرنا کہ اماں پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ بیٹا اس طرح نیک کس نے تمہیں بنا دی. چلا گیا, نماز چھپ کر پڑھ لیتا, مگر خدمت بہت کر رہے, پہلے سے بہت زیادہ اچھا سلوک کرتا. ماں کو رہتی رہی کہ بچہ تو پہلے بھی کوئی اتنا برا نہیں تھا, مگر یہ کیوں اتنا نیک ہو گیا. ڈالتا رہا کہ نہیں اماں میرا یہ فریضہ. آخر ایک دن اس نے کہا کہ ایک ملک عرب, وہاں ایک شہر مدینہ, وہاں میں گیا تھا تو ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اماں کی بہت قدر کرنا, اس لیے میں خدمت کرتا. اماں نے نبیوں کے بارے میں سن رکھا تھا. اس نے کہا کہ وہ شخص ضرور نبی ہوگا. تو اس آدمی نے کہا کہ نبی نہیں, نبی کی اولاد میں سے تیسری چوتھی پشت میں. تو اماں نے کہا جس کی اولاد کا یہ حال ہے وہ نبی خود کیسا ہوگا, پڑھا مجھے کرما. اور یہ بات امام نے کہی تھی کہ اگر تو میری نصیحت پر عمل کرے گا تو جنازہ اس کا تو پڑے گا, وہ مسلمان ہو جائے گی اور تو اس کا جنازہ پڑے گا. کردار اپنا بہت اچھا رکھنا. یہی بات ہوئی, اسی دن اس نے کلمہ پڑھا, رات بہت ہو گئی, صبح اس نے اس کا جنازہ پڑھا. اس لیے اگر ہم اپنے کردار سے اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کریں اور دین کی طرف دعوت دیں, وہ زیادہ کارگر نسخہ, کیونکہ 1000 لفظ کے مقابلے عمل کی ایک پڑیا ہی بہت ہے. باتیں اگر ہم بہت اچھی کریں, کام نہ کریں تو کیا کافر متاثر ہوں گے.
تو دین کو اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، زبان سے اور تحریر کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی حالات کے ذریعے تبلیغ کر سکیں، سب ہماری ذمہ داریاں، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاتے جاؤ، بے شک ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو، دین کی ایک ہی سیکھی ہے، وہی جہاں بیٹھو موقع ملے بیان کر دو، آگے کو عمل کریں تو ان کی خوش قسمتی، ورنہ آپ تو بری ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہہ دیں گے کہ جو مجھے پتا چلا تو میں نے تین کو بتا دیا۔ اس لیے اللہ کا دین کہتا اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اپنے عقیدے اور نظریے کی حکومت لاؤ، تاکہ تم بھی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس سے نمونے کو دیکھ کر باقی دنیا بھی متاثر ہو کہ یہ یار ایک مسلمان اس طرح بلاتے ہیں، کیسی عدل و انصاف کی حکومت۔ تو اگر کہتے ہیں وہ جہاد نہ کرے، یعنی کوشش نہ کرے اس اسلامی حکومت کو قائم کر لے، تو وہ لوگ منافق ہی ہوگا، وہ اپنے عقیدے میں بے ایمان ہے کہ کہتا کہ یہ نظام باطل ہے، اس کی جگہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، مگر لاتا نہیں۔ یہ بات نہ مولانا نے کہی کہ مسلمان جو ہے نا وہ کوئی ایسی پارٹی نہیں کہ جیسے مزدوروں آ جاؤ، کسانوں آ جاؤ، اس طرح کی دعوت نہیں، اے انسانوں، بے شک وہ سرمایہ دار ہوں تو سارے نیک بند ہیں، سرمایہ دار نیک بند ہے تو وہ عثمان غنی اور عبد الرحمن میراؤ بند ہے، اور مزدور اگر نیک بند ہے تو وہ بھی فقیر درویش بن کر اسلام میں رہے، سارے حقوق برابر۔ مگر یہ نہ طبقاتی جنگ پیدا کرتا کہ ایک پارٹی کو مزدوروں کو کارخانہ والوں سے لڑا دو، ایک ظلم ختم کر کے دوسرا ظلم جاری کر دو۔ جی فرمائے نا ایسا بات فریب خوردہ ہی ہے وہ دھوکے میں جو سمجھتا کہ کوئی خبر نہ لوں کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، اخبار بھی نہ پڑھے، ریڈیو نہ سنیں، اور اس وقت کوئی فکر ہی نہ ہو کہ مسلمان بیچارے کے سال میں اسلام پر کیا گزر رہی ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ کون سا مسلمان؟ بالکل صاف حدیث میں ہے کہ جس کو مسلمانوں کے امور کی فکر نہیں وہ ہم میں سے نہیں، وہ کوئی مسلمانوں کو تو سب کو ایک دکھ ہونا چاہیے، ایک ہی غم ہونا چاہیے کہ اسلام کیوں دنیا میں بے قدر مظلوم بن گیا، اللہ کا دین تھا، اس کو تو غالب ہونا چاہیے۔ یہ بڑی کسوٹی کی بات ہے کہ جماعتوں کو پرکھنا، تنظیموں کو، تو یہی دیکھو وہ اسلامی حکومت کے لیے کوشش کر رہی، ٹھیک ہے کہ وہ بنی بنائی کہیں سے نہیں آئے گی، اس کے لیے تیاری کر رہی، تربیت بھی کر رہی، سب کچھ، مگر سامنے یہ منزل تو ہو نا، وہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ جانا ادھر، اور جو کھڑے ہوتے کہہ دیں ہم ووٹ نہیں چاہتے، ہم نوٹ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ کے کلمہ کے لیے نکلو، اور اللہ کا کلمہ اور ہے کیا؟ اگر تم ووٹ نہیں چاہتے تو اللہ کا کلمہ پھر کیا؟ ٹھیک ہے تم یہ کہو کہ بروں کو ووٹ نہ دو، یہ بات کہو دین کی، یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں حکومت سے کچھ تعلق ہی، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، جو اٹھتا ہے نا، کئی مولوی حضرات بھی اشتہار دیتے ہیں ہمارا کسی سیاسی معاملے سے کوئی تھڑے، بھائی نادانو، وہ دین کون سا جس کا سیاست سے تعلق نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست کا لفظ استعمال کیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں امت کا باغ ڈور ہوتی تھی، وہ عوام کی فکر کرتے تھے، ان کے حالات کو درست رکھتے تھے، تو فرمایا اب نبی تو نہیں خلیفے ہوں گے۔ تو دین کا تصور جب ریاض صاحب ذہنوں سے اصلی نکل گیا نا، اور اس کی بجائے یہ پوجا پاٹ کا ایک دھرم رہ گیا، لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں جا کر سجدہ کر کے آ گئے، پھر ہم لبرل ہیں، ہم سیکولر ہیں، جیسے چاہیں کمائیں کھائیں، جیسے چاہیں رہیں سہیں، وہ عبادت گاہ کی حد تک کہتے ہیں۔ یہ چرچ اور اسٹیٹ جو رکھی ہے نا مشرکانہ تقسیم، کہ عبادت گاہ کے لیے الگ جگہ ہے، حکومت کرنے کے لیے باقی زمین ساری پڑی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سارا فتنہ اسی کا، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری، حوث کی امیری۔ جب سے یہ جدا ہو گئے، حکمرانوں کو دین کی پرواہ نہیں، دینداروں کے پاس حکومت نہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ بات ہرگز کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانون برحق مان لیا، نہیں، اس کو ماننے کے ساتھ ہی آپ سے آپ یہ فرض تم پر عائد ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو، جس سرزمین میں بھی تمہاری سکونت ہو، وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو،
حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، ناخدا ترس اور شکر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کے اقتدار چھین لو، اور بندگان خدا کی رہنمائی اور سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری اور جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو۔ اسی کوشش اور اسی جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ لیکن حکومت اور فرمانروائی جیسی بد بلا ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کا خیال آتے ہی انسان کے اندر لالچ کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہیں کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدائی کی جائے۔ حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا ان اختیارات کے ہاتھ آ جانے کے بعد خدا بننے سے بچنا اور بندہ خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ پھر بھلا فائدہ ہی کیا ہوا اگر فرعون کو ہٹا کر تم خود فرعون بن گئے؟ لہذا اس شدید آزمائش کے کام کی طرف بلانے سے پہلے اسلام تم کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ تم کو حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور دنیا سے لڑنے کا حق اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچتا جب تک تمہارے دل سے خود غرضی اور نفسانیت نہ نکل جائے، جب تک تم میں اتنی پاک نفسی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہاری لڑائی اپنی ذاتی یا قومی اغراض کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا، اس کی مخلوق کی اصلاح کے لیے ہو، اور جب تک تم میں یہ صلاحیت مستحکم نہ ہو جائے کہ حکومت پا کر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ خدا کے قانون کی پیروی پر ثابت قدم رہ سکو۔ محض یہ بات کہ تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہو تمہیں اس کا مستحق نہیں بنا دیتی کہ اسلام تمہیں خلق خدا پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دے، اور پھر تم خدا اور رسول کا نام لے لے کر وہی سب حرکتیں کرنے لگو جو خدا کے باغی اور ظالم لوگ کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم کو حکم دیا جائے، اسلام یہ ضروری سمجھتا ہے کہ تم میں وہ طاقت پیدا کی جائے جس سے تم اس بوجھ کو سہار سکو۔ یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہے۔ اللہ کا دین ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ دین الہی کو جو کام اپنے آدمیوں سے لینا ہے وہ چونکہ سارا کا سارا ہے ہی اخلاقی کام، اس لیے وہ سب سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہیں خدا ترس اور نیک نفس بنائے۔ وہ ان میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھے تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھا سکے۔ وہ لڑیں تو اس لیے نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے واسطے مال و دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کے عمل سے ثابت ہو جائے کہ ان کی لڑائی خالص خدا کی رضا کے لیے ہے اور اس کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ وہ فتح پائیں تو متکبر و سرکش نہ ہوں بلکہ ان کے سر خدا کے آگے جھکے رہیں۔ وہ حاکم بنیں تو لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں بلکہ خود بھی خدا کے غلام بن کر رہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے سوا کسی کا غلام نہ رہنے دیں۔ وہ زمین کے خزانوں پر قابض ہوں تو اپنی یا اپنے خاندان والوں یا اپنی قوم کے لوگوں کی جیبیں نہ بھرنے لگیں بلکہ خدا کے رزق کو اس کے بندوں پر انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، اور ایک سچے امانتدار کی طرح یہ سمجھتے ہوئے کام کریں کہ کوئی آنکھ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے اور اوپر کوئی ہے جسے ہم کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اس تربیت کے لیے ان عبادتوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں، اور جب اسلام اس طرح اپنے آدمیوں کو تیار کر لیتا ہے تب وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو، لہذا آگے بڑھو، لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور خلافت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائیوں، مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ کس غرض کے لیے۔ تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ قسم کی چیزیں،
تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لیے، اسی وجہ سے اس کام کے لیے کبھی تیار ہونے کا خیال تک تمہارے دلوں میں نہ آئے، جس کے لیے دراصل ان عبادتوں کو فرض کیا گیا تھا۔ مگر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس دل میں جہاد کی نیت نہ ہو اور جس کے پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو، اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں۔ ان بے معنی عبادت گزاریوں سے اگر تم گمان رکھتے ہو کہ خدا کا تقرب نصیب ہوتا ہے تو خدا کے ہاں جا کر تم خود دیکھ لو گے کہ انہوں نے تم کو اس سے کتنا زیادہ قریب کیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔